اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سورہ بقرہ کا تیسرا لیسن ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام خوبیوں کے لائق ہے اور تمام صفتوں کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں یا اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اور وہی ہے خدا جس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی وہ تہ در تہ، بچھونا کا مطلب ہوتا ہے جس کے نیچے بچھا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر ہٹتے ہیں ہم رہتے ہیں، اس کو بچھونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا اللہ نے بنائے لی زمین کو، آسمان کو، بناءً عمارت، وانزل اور اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس میں سے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ پس نہ ٹھہراؤ اللہ کو، اندادا وانتم تعلمون پس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے مد مقابل یعنی برابر۔ اندادن کا مطلب ہوتا ہے برابر یعنی مد مقابل، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ لفظ بلفظ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وَإِن كُنتُم اور تم ہی تو ہو، فی ریبن جو شک کرتے ہو، مما جو نزلنا ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، فأتو تو لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ان کافروں کو، ان منافقوں کو جو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کردہ قرآن کو شک میں شک سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، یہ کوئی خدا کا نازل کیا نہیں ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھر بیٹھ کر خود بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم کیوں شک کرتے ہو میرے بندے پر جس پر میں نے خاص قرآن پاک کو نازل فرمایا؟ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود گھر بیٹھ کر بنایا ہے، فأتوا بصورت تو لے آؤ تم بھی کوئی صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو نا یہ قرآن گھر بیٹھ کر گھڑ لیا گیا ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ۔ وَدْعُوا تو ملا لو، شُهَدَاءَكُم اپنے ساتھ گواہوں کو۔ یہ تم سمجھتے ہو نا یہ قرآن صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
گھر بیٹھ کر اکیلے گڑھا ہے بنایا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. تم پورا قرآن پوری کتاب نہ بناؤ بلکہ ایک صورت بناؤ اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو. من دون اللہ، اوروں کی مدد لو لیکن اللہ کی مدد کے علاوہ، اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو نا، وہ کافروں کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ تم شک کرتے ہو اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو اے لوگو تم بھی بنا لو اس جیسی ایک صورت. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود گھر بیٹھ کر بنایا ہے، اور ساتھ اپنے ساتھ گواہوں کو ملا لو. لیکن اس میں لوگوں کی مدد ضرور ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوگی اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، کیونکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ انسان نے کسی خدا کو بنایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا بندہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس آیت میں پہلی آیت کی نفی کر دی کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن یا اس جیسی کوئی صورت کبھی بھی نہیں بنا سکتے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان والحجارۃ اور پتھر ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جو انسان اور وہ پتھر کے لیے تیار کی گئی ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس آیت میں مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو چیلنج کیا تھا اس کی نفی کی ہے کہ تم کبھی بھی اس صورت کو نہیں بنا سکو گے، کیونکہ اس جیسا قرآن اس جیسا قرآن تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ایک صورت بھی نہیں تم لوگ بنا سکتے. تو ایسی جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہاں سے پتھر سے مراد وہ بت ہے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، کفار مکہ کے لوگ، کفار مدینہ کے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس سے مراد یہ پتھر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ساتھ میں پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب ڈالا جائے گا، اور جو پتھر ہوں گے نا، علماء اکرام نے فرمایا ان کو اس لیے جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ ان کے پجاریوں کو پتہ چلے جو پوجا کرتے تھے کہ جو دنیا میں جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ آج خود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، تو وہ ان کو کیا بچائیں گے جہنم کی آگ سے. لہٰذا پتھروں کا جہنم میں جانا یہ باعث عبرت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے تھے. اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو آگ تیار کی گئی ہے یہ کافروں کے لیے ہے. وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دیجئے. بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. آمنو، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم، ان کے لیے، جنات، جنت ہے، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، من ثمرۃ رزقا، تو کھاتے ہیں اس میں سے رزق. قالوا، کہتے ہیں، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. من قبل، جو ہمیں پہلے دیا گیا، وَأُتُوا، اور دیا گیا، بھی انہیں متشابہن، ملتا جلتا پھل. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہیں، ازواج، بیویاں، مطہرۃ، پاکیزہ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو انعامات رکھے ہیں ان کے نیک اعمال کے سبب ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بے شک خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سبحان اللہ. اور ان کو وہاں پہ کھانے کے لیے ہر قسم کا پھل دیا جائے گا جو بما شکل دنیا میں ہوتا ہے وہی پھل ان کو کہ وہ جنت میں ملے گا. لیکن جب وہ پھل کو دیکھیں
دیکھیں گے نا، جیسے آم، انار، یہ پھل کو دیکھیں گے، کھجور کو، تو یوں کھائیں گے اور سمجھیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے، یہ تو ملتا جلتا پھل ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا دنیا کے پھل سے۔ اور اس آیت میں بتایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی حیا نہیں فرماتا ان یضربا کہ بیان فرمائے مثلا مثال ما بعودتن مکھی یا مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی کم تر چیز کی، فاما الذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا ایسی مثال بیان فرمانے کا، یضل بہ کثیر گمراہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا بِهِ اس کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر نافرمانوں کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی مثال بیان فرمانے کا، تو اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، وما یضل بہ الا الفاسقین اور اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے مگر فاسقوں کو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ پچھلی آیت میں ان اللہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی اگلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو بت ہیں نا ان کے یہ تو اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے اوپر سے مکھی یا مچھر کو ہٹا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں نا، جن کو یہ خدا مانتے ہیں، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سے مکھی یا مچھر کو ہٹا دیں، تو وہ کیسے کل قیامت کے دن انہیں جہنم کی آگ سے نجات بچائیں گے، کیسے ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے جو دنیا میں ہی اپنے اوپر سے مکھی یا مچھر کو ہٹا نہیں سکتے، ارے وہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارے خداؤں کی توہین ہو رہی ہے تو انہوں نے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی تمہارا خدا کیسا ہے کہ ان کو حیا نہیں آتی ہے کہ وہ اتنی شان والا ہو کہ چھوٹی چھوٹی مکھی یا مچھر کی بیان فرماتا ہے، مثال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کو سمجھانے کے لیے اس کے اندر کسی بھی چیز کی موجودگی کو شرماتا نہیں ہے بیان کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ مثال اس لیے فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثال فرماتے ہیں وہ حق ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے ایسی مثال بیان فرمانے کا، کہ وہ اللہ ایسی حقیر سی باتیں کیوں کرتا ہے قرآن پاک میں۔ یضل بہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات ہے کہ جو بندہ گمراہ ہے نا ان میں سے بہت زیادہ ہے وہ گمراہ ہی رہیں گے، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہ ہدایت یافتہ ہی ہیں، اور نہیں ہے گمراہ مگر جو فاسقین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ الذین بے شک وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ پختہ ہونے کے، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا بھی اس کے ان یوصل جوڑنے کا، ویفسدون اور وہ فساد برپا کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ہم الخاسرون۔ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو من بعد میثاقہ ہی بعد پکا ہونے کے، اور کاٹ دیتے ہیں اس حکم کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا، اور وہ فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی کتاب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم جتنی بھی آسمانی الہامی کتابیں ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اور جو بھی انبیاء اکرام ان کو تبلیغ کریں گے ان تبلیغ کو مانیں گے، اور بالخصوص جو سب سے آخری نبی ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، اور ان کی کتاب پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ یہودیوں نے وعدہ کیا تھا میرے اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہو گئے تو انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، انہوں نے اس وعدے کو کاٹ دیا، اس وعدے کو بھلا دیا، اور کیا جوڑا؟ فساد پر پا گیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ نبی نہیں ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اور ان کے نبی عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، بلکہ جھوٹ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، مگر وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیوں کر، اے لوگو کیوں کر، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگو تم کیوں انکار کرتے ہو اس خدا کو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں زندہ کیا، امواتن جس نے تم مردہ تھے، تم کیوں انکار کرتے ہو اس خدا کا کہ جب تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بے جان تھے، فاحیاکم پھر جب ماں تمہیں جنم دیتی ہے، باہر نکالتی ہے اپنے ماں کے پیٹ سے، تم نکلتے ہو تو تم زندہ ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، ایک پانی کا نطفہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اس میں کوئی حرکت کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک کے اس میں جان ڈالتے ہیں۔ ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، جب انسان اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے، گزار لیتا ہے، اس کے بعد جب مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ یمیتکم یہ مردہ زندگی یہاں سے مراد ہے۔ ثم یحییکم یہ وہ زندگی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو دیں گے، یہ وہ زندگی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو موتیں اور دو زندگیوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور لاسٹ پہ فرمایا کہ تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ هو الذی وہی خدا ہے، خلق لکم جس نے تمہیں پیدا کیا، ما فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کو، ثم پھر استویٰ ارادہ فرمایا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیے، سبع سات سماوات آسمان، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہی خدا واحد ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں، یعنی اس سے مراد تمام چوپائے ہیں، تمام جن، تمام پرند، تمام جتنی بھی دنیا میں ایسی مخلوق جو ہمیں آج تک کبھی نظر نہیں آئی، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، آسمان میں جو بھی رہتے ہیں، سبھی مخلوق مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ ثم استویٰ اس کے بعد ارادہ فرمایا آسمان کا، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات سات آسمان کو۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان کو پیدا فرمایا، اور کس لفظ سے پیدا فرمایا؟ کن فیکن کہہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فیکن کہہ کے یہ پوری کائنات کو پیدا فرمایا، کوئی مزدور نہیں لگائے، کوئی فرشتے نہیں لگائے، کسی کو کچھ نہیں کہا، بس لفظ بول دی اور وہ چیز پیدا ہو گئی۔ یہی خدا کی اصل تعریف ہوتی ہے۔
سبع سماوات، اس نے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ خدا ہر شے پر قادر ہے، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو بھی کوئی پوشیدہ چھپا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔